رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور اسلامی مائیں بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جنت میں خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہوگا، اسی تعلق سے کچھ باتیں بتلائی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاں پر بھی جنت کی خوشخبری دی گئی یا جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی، وہاں الرجل یا اس جیسے کوئی دوسرے الفاظ کا تذکرہ ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے آدمی۔ مردوں کے لیے یہ ایسا ہے، آدمیوں کے لیے ایسا ہے، جنت میں حور ہوں گی، اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ سوال آج نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی ہوا۔ صحابیات میں سے ایک صحابیہ ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا، یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ارا کل شیء الا للرجال، کیا بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ساری نعمتیں اور ساری خوبیاں اور فضیلتیں سب مردوں کے لیے ہی ہیں۔ وما ارى النساء يذكرن بشيء، اور ہم تو کہیں پر بھی عورتوں کے تعلق سے کچھ تذکرہ نہیں پاتے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز انہیں اپنے سایہ نصیب فرمائے گا۔ سب میں الرجل الرجل ہے، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، وہ آدمی جس کو خوبصورت عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی جس کی جوانی عبادت میں گزر جائے، اس طرح سے وہ آدمی سب جگہ آدمیوں کا ہی تذکرہ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہے، کیا بات ہے کہ سب جگہوں پر مردوں کا ہی تذکرہ ہے، صحابہ کرام کا ہی تذکرہ ہے کہ ان کے لیے ایسا ہے، ان کے لیے ویسا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی اس نیک بندی کی فریاد کو سنا، اس کے سوال کو سنا، اور عرش کے اوپر سے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کی آیت دے کر کے نازل کیا، بھیجا، اور اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومنہ عورتیں اور مومن مرد، والقانتین والقانتات، اور تقوی اختیار کرنے والے مرد، تقوی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، مصائب و آلام میں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ رب العالمین سے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے، پاک دامنی اختیار کرنے والے مرد اور پاک دامنی اختیار کرنے والی عورتیں، یعنی بدکاری سے بچنے والے مرد اور بدکاری سے بچنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے کیا ہے؟
फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सब के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। जन्नत ऐसी नहीं है कि वो किसी एक जिन्स के लिए खास हो, सिर्फ मर्दों के लिए खास हो, बल्कि उन खूबियों में, उन फजीलतों में जो आयात में और हदीस में बयान की गई हैं, चाहे भले ही उसमें खुसूसी तौर पर आदमी का लफ्ज अर्रजुल का लफ्ज ही क्यों ना मौजूद हो, उस फजीलत में औरतें भी बराबर की शरीक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मर्द कि जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो, वो उसे क़यामत के रोज रहमान का साया नसीब होगा। यकीनी तौर पर वो औरत कि जिसका दिल नमाजों से लगा हुआ हो, वो अपने घर के अंदर बंद कमरे में ही सही वो 5 वक्त नमाजों की बराबर पाबंदी करती हो, तो इंशाअल्लाह उसे भी जरूर क़यामत के रोज रहमान का साया नसीब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मर्द कि जिसको खूबसूरत औरत आवाज दे, बुलाए गुनाह की तरफ और वो कहे मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं इस गुनाह में नहीं पड़ूंगा, यकीन मानिए कि वो औरत भी कि जो इस पुरफितन दौर में कि जहां पर हर तरफ से दुश्मनों की तरफ से साजिशें की जाती हैं, पर्दे के खिलाफ आवाजें उठाई जाती हैं और अब तरह तरह की साजिशें की जाती हैं ताकि इन औरतों को, मुसलमान औरतों को भी इन फितनों में डाल दिया जाए, उन्हें दीन से दूर किया जाए। और एक औरत इन तमाम फितनों से अपने आप को बचाते हुए, पर्दे में रहते हुए पाकदामनी को इख्तियार करती है और इन दुश्मनों की आवाज को ठुकराते हुए वो अपने आप को बंद घरों में ही शरीयत के मुताबिक रहती है और ज़रूरत के मुताबिक अगर घर से निकलती है तो वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक निकलती है। इंशाअल्लाह वो औरत भी क़यामत के रोज़ अल्लाह के उस रहमतों वाले साए में होगी। तो वो फजीलतें, वो खूबियां जो आयात में और हदीस में बयान की गई हैं, वो यकीनी तौर पर मर्दों के लिए भी शामिल हैं और औरतों के लिए भी शामिल हैं। ये अलग बात है कि शरीयत का ये मिजाज है। अल्लाह और उसके रसूल ने अपने आयात और हदीस में ये मर्दों का लफ्ज ही इस्तेमाल किया है, मर्दों से ताल्लुक रखने वाले सेगों का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इन सब के बावजूद सारे लोग बराबर के शरीक होंगे उन खूबियों और फजीलतों में। प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि मैं तुम में से चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, उसके किसी भी अमल को ज़ाय नहीं करूंगा। कि एक औरत अगर अच्छे और भले कामों को करती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस ताल्लुक से मर्दों के लिए जो फजीलतें बयान की गई हैं वो फजीलत सिर्फ मर्दों के लिए होंगी, औरतों के लिए नहीं होंगी। फरमाया कि मैं औरतों के भी अमल को ज़ाय नहीं करूंगा, बल्कि उस औरत को भी वो तमाम फजीलतें मिलेंगी जो उस अमल को करने वाले मर्दों को मिलेंगे। ख़वातीन के लिए एक खुसूसी मौका है, खुसूसी ऑफर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जन्नत की खुशखबरी है औरतों के ताल्लुक से। फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब एक औरत 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, रमजान मुबारक के रोजे रखे, वहफिज़त फरजहा, और पाकदामनी इख्तियार करे, बदकारियों से बचती रहे, वअताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी हर अच्छे और भले कामों में करे, तो उसके लिए क्या है, क्या खुशखबरी है? फरमाया क़ील लहा दुख़ुलिल जन्नति मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'त। क़यामत के रोज रब तआला उससे फरमाएगा कि तू जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से भी चाहेगी तू दाखिल हो जा। बाबुल जिहाद से जाना है, जाओ।
बाबु सलात से जाना है, जाओ। बाबु सियाम, बाबु रैयान से जाना है, जाओ। तुम्हें जिस दरवाजे से भी मर्जी हो जन्नत में दाखिल होने की, तुम दाखिल हो जाओ। तुम्हारे लिए कोई मखसूस दरवाजा नहीं है, लेकिन इसके लिए शराइत है। पहली शर्त क्या बतलाया? 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करे औरत। दूसरी बात, रमजान मुबारक के रोजे रखे। तीसरी बात कि वो अपने आप को पाकदामन बनाए, बदकारियों से हर तरह से बचाते रहे। चौथी बात है, और जिसमें बहुत सारी औरतें नाकाम और नामुराद हैं, वह अताअत ज़ौजहा, कि वो शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे। हर वो बात कि जिसके मान लेने में कोई गुनाह नहीं है, बीवी के ऊपर लाजिम और जरूरी है कि वो अपने शौहर की उस बात को माने, उसमें इताअत करे। ये 4 खूबियां अगर एक औरत के अंदर आ गई, बड़ी अच्छी खुशखबरी उसके लिए है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से भी चाहेगी दाखिल होगी, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। मुहतरम सामीन, हम और आप सुनते हैं, खवातीन भी बार बार सुनती होंगी कि मर्द हजरात जो जन्नत में जाएंगे उनके लिए हूर होंगी। उनके लिए दुनिया में जो बीवियां हैं, अगर वो जन्नत में गई तो वो बीवियां तो उनकी रहेंगी, उसके अलावा और हूर होंगी, जन्नत की हूरें होंगी। औरतों के लिए क्या है? प्यारी माँ और बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि ये औरतें जो इस दुनिया में अच्छे और भले और नेक कामों को करती हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए कामों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती हैं, वो जन्नत में जाएंगी और जन्नत में मौजूद उन हूरों से भी कई गुना ज्यादा बेहतर और खूबसूरत होंगी। वो हूरें कि जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, कि ये जैसे छुपी हुई मोतियां होंगी। और फरमाया इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमने इनको बाकिरा बना दिया है, नौजवान बना दिया है, उरुबन अतराबा, और ऐसी उम्र दी है, ऐसी खसलतें और आदतें दी हैं कि जिसकी वजह से इनके जन्नत में होने वाले शौहर इंतहाई दर्जा इन्हें मोहब्बतें करेंगे। अतराबा, हम उम्र होंगी, नौजवान होंगी। इन औरतों की खूबसूरती के क्या कहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत, एक बूढ़ी औरत, उम्र दराज औरत पूछने आई। फरमाया, पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा बतलाइए कि मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, यानी बुढ़ापे की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी। आप जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है। समझने वाली वो औरत कुछ और मफहूम समझ लेती है और वापस होती है रोते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलवाते हैं, सहाबे कराम से कहते हैं, और फिर उस औरत को ये खबर दी जाती है कि इसको बतला दो कि ये जन्नत में जाएगी, लेकिन बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएगी, बल्कि नौजवानी की उम्र में जाएगी। इन औरतों की खूबसूरती की क्या कहने। सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुनिया में मौजूद इन औरतों के ताल्लुक से कि अगर ये जन्नत में जाएंगी तो इनका आलम क्या होगा, इनकी खूबसूरती कितनी उम्दा मेयार की होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, वलव इम्राअतुम मिन अहलिल जन्नति इत्तलअत इला अहलिल अर्द लअज़ाअत मा बैनहुमा, कि अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत जमीन की तरफ झांक दे, जमीन की तरफ झांक दे, तो ये मशरिक और मगरिब के दरमियान जो भी जगह है, यानी पूरी दुनिया लअज़ाअत, रोशन हो जाएगी। उनकी खूबसूरती की क्या कहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे, वला नसीफुहा अला रअसिहा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कि उस औरत
اس کے ساز و سامان اور اس کے جسم اور اس کے استعمال کرنے والے دیگر سامانوں کی تو بات چھوڑیے، وہ ایک دوپٹہ جو اس کے سر پہ ہوگا، اس دوپٹے کا ایک حصہ بھی یہ دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے بہتر اور افضل ہوگا۔ یہ ان عورتوں کی خوبصورتی اور ان عورتوں کی خیر اور بھلائی ہے، ان کی عظمت ہے کہ یہ جنت میں اتنے بہترین اور عمدہ مقام پر فائز ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات اور اٹھتا ہے، ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ آدمیوں کے لیے تو جنت میں حور ہیں، اگر عورتیں ان کے شوہر جنت میں نہیں گئے، کوئی عورت جس کا شوہر بدکار ہے، بدعمل ہے، وہ جہنم میں گیا ہے، تو وہ عورت جو جنت میں جا رہی ہے اس کے لیے جنت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ما فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی بھی کنوارا یا کنواری نہیں رہیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین جنت میں کسی اور مرد سے جو اس دنیا میں موجود اس کے شوہر سے کئی گنا بہتر ہوگا، اس سے نکاح کر دے گا، اس سے شادی کر دے گا۔ اس دنیا میں موجود شوہر سے بہتر شوہر اسے جنت میں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ جنت میں کوئی عورت کنواری نہیں ہوگی، کوئی بھی عورت بنا شوہر کے نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، جنت میں اللہ رب العالمین انسانوں پر، مردوں اور عورتوں پر اور سارے لوگوں پر ایک احسان یہ بھی کرے گا کہ اگر دو لوگ مثال کے طور پر شوہر اور بیوی، شوہر اگر جنت کے دوسرے درجے میں ہے اور بیوی جنت کے 50ویں درجے میں ہے، تو اللہ رب العالمین بیوی کو دوسرے درجے میں موجود اس کے شوہر کے ساتھ جگہ دے دے گا۔ اور اس کا الٹا بھی کہ بیوی اگر دوسرے درجے میں ہے اور شوہر اس کے نیچے کسی درجے میں ہے، مثلا 50ویں درجے میں ہے، تو اللہ رب العالمین شوہر کو اس کی بیوی جو دوسرے درجے میں ہے اس کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اونچے درجے میں ہے اس کے کچھ درجات میں کمی کر دی جائے، 10-5 درجات اوپر والے سے کم کر دیے جائیں اور نیچے والے سے 10-5 درجات بڑھا دیے جائیں اور دونوں کو ایک جگہ دے دی جائے۔ نہیں، جو اوپر درجے میں ہے اس کو وہی رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس میں بھی اور اضافہ کر دے گا، گھٹائے گا نہیں اس کے درجات میں۔ اور جو اس کی بیوی یا شوہر یا اس کے گھرانے میں سے جو بھی نیچے ہیں، جنت میں نچلے درجات میں ہیں، ان سب کو ایک ساتھ سب سے اونچے والے درجے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، جو لوگ بھی ایمان لائے اور اس ایمان لانے میں نیک کاموں میں ان کے پیچھے ان کے گھرانے والے بھی، ان کے نسل والے بھی اسی طریقے پر رہے، یعنی اچھے اور بھلے کام کرتے رہے، ہم نچلے درجے والوں کو اوپر والے درجات میں موجود ان کے گھرانے والوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، باوجود اس کے کہ اوپر درجات والے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم سامعین، پیاری مائیں اور بہنیں، آپ سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عظیم موقع دیا ہے کہ آپ ایک گھر کی مالکن ہیں، ایک آدمی کی بیوی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، ان سب کی خدمت کا آپ کو موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ان کی خدمات کر کے آپ ڈھیروں ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اپنے درجات میں خوب بلندی حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن بندے کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ایک کانٹے چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتا ہے اگر وہ آدمی اس پر صبر کرتا ہے۔
تو یقیناً ان ماں اور بہنوں کے لیے بھی شوہروں کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، ان سب گھریلو کام کاج کو دیکھنا، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ خصوصاً چھوٹے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جو اس تکلیف کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتے وقت کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ وہ ایک کانٹا چبھنے کی وجہ سے اگر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو ان مصائب اور آلام پر اگر ایک عورت صبر کرتی ہے اور راضی و خوشی یہ سارے کام کو کرتی رہتی ہے تو یقیناً اس میں اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا، بشرطے کہ وہ راضی خوشی کرے اور ثواب کی امید میں کرے، اٹپٹی باتیں نہ کرے کہ جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے سکون نہیں ملا ہے، اللہ کرے تمہارا ہمارا ساتھ چھوٹ جائے، اللہ کرے تم ایسے اور ایسے ہو جاؤ، اللہ کرے تمہاری موت ہو جائے۔ مائیں جب غصہ ہوتی ہیں تو بچوں کو بددعائیں دیتی ہیں، جو بد نصیب ہو، ترسا ہوا ہو، اسے بھی اللہ ایسی اولاد عطا نہ فرمائے۔ پیاری مائیں اور بہنیں اس طرح کے جملوں سے اپنے آپ، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے زبانوں کو سنبھالیں، اپنے آپ کو اچھائی اور بھلائی کے راستے پر گامزن کریں، اور یہ سارے مصائب اور آلام اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے گھریلو کام کاج کو ثواب کی امید سے کریں گی تو یقیناً آپ کو بہت بڑا ثواب حاصل ہوگا اور نیکیوں میں، درجات میں بہت بلندی حاصل ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، پیاری ماں اور بہنوں کے تعلق سے یہ جنت کی جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین ہی کے تعلق سے جہنم کے بارے میں بھی ایک بات بتلایا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے، عورتوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم لوگ کثرت سے صدقہ کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں جنت میں دیکھا ہوں، مجھے دکھلایا گیا ہے کہ تم عورتیں جہنم میں میں دکھلایا گیا ہوں کہ تم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، اس لیے تم کثرت سے صدقہ کرو۔ کیوں؟ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگے فرمایا، ایک صحابیہ نے جب پوچھا کہ بیما یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تمہارے اندر دو برائیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسروں کی غیبتیں خوب کرتی ہو، برائیاں خوب کرتی ہو۔ یہ برائیاں اور غیبتیں اور لعن طعن یہ مردوں کے اندر بھی ہیں، لیکن عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہ لعن طعن اور غیبت وغیرہ زیادہ کرتی ہو، اور دوسری برائی کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ پیارے ساتھیوں، خواتین کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقام دیا ہے۔ وہ بچپنے کی عمر میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی یا دو لڑکیوں کی تربیت کی، پالا پوسا، تعلیم دیا، جوان ہو گئی تو انہیں اچھے گھرانے میں رشتہ تلاش کر کے شادی کر دیا، فرمایا قیامت کے روز وہ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں کہ ایسے ہی میں اور وہ دونوں لوگ جنت میں ہوں گے۔ جب وہ عورت عمر دراز ہو جائے تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اس کی جوانی کی عمر میں اس کے بوڑھے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت نہ حاصل کر لے۔ تو ان عورتوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان عورتوں کی اتنی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں کہ ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے رحم الراحمین ہم سبھی کو اچھے اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما، پیاری ماں اور بہنوں کو بھی اصلاح کر دے، انہیں اچھے اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری بیٹیوں کو ہر طرح کے فتنوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ اس پرفتن دور میں ہماری بچیوں، بیٹیوں اور بہنوں کو ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم میں سے جس کے بھی والدین، اولاد یا بھائی بہن وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کی قبروں میں جنت کی نعمتیں پہنچا دے۔ اے اللہ یقیناً تو غفور الرحیم ہے، تو ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر اتم درجے کا، کہ تیرے جیسی مہربانی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص مہربانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔